بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس دنیا میں آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اس دنیا میں اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ کسی کے خلاف نفرت رکھیں۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا بچوں کی شکل میں ملا کرتی ہیں۔ اپنے دل کو زندہ رکھو، پھر دیکھنا ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ جو انسان اس دنیا میں پیسے کی محبت سے اور لذت وجود سے نہیں بچتا، اس کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا تو وہ تمہیں مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اس دنیا میں عام آدمی اپنا حق مانگے گا اور جو صاحب توصیف ہے وہ اپنا حق بھی دے دے گا۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہیں تھی، کیونکہ اگر انسان کے پاس نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا بلکہ یقین سے نکلتا ہے۔ جب تم پریشان ہو تو خالی سجدہ کر لو، اور جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ جب اس دنیا میں تمہیں کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو تمہارا ضمیر تمہیں سزا دیتا ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنا اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی جواب بھی انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک کہ جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ اس دنیا میں آپ کا گفتگو کرتے وقت آواز کا بلند ہونا آداب کی کمی ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر آپ کا دل پریشان ہے تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ اس دنیا میں جس خطرے کا آنے سے پہلے احساس ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ اس دنیا میں عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ انسان کو عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اس کا ٹوٹا دل پہنچا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے، اور اگر گناہ عاجزی پیدا کرے تو شکر ہے بچ گئے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان کے فرق کا نام غم ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کرو یا پھر اللہ کے حوالے کر دو۔
لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیرے میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون دیتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی صرف انسان کے نصیب میں ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ وہ اللہ ہو کر بھی آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور وہیں صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اس لیے اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ اس دنیا میں ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، بس ہم انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس دنیا میں توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ انسان کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو قبول کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ عقیدے اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت انسان سے ہوتی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس دنیا میں ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، ایسا رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر اپنی نیند کو عبادت بنانا ہے تو وضو کر کے سویا کرو۔ اس دنیا میں چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوں گے ہی۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تنکے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ اس دنیا میں ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کی عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں: خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے، اور شکر کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ بے شک اس دنیا میں کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی سکون کی کمی محسوس کرو اور بے چین ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے ہی آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ اس دنیا میں ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد، اور اس کے اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، پھر دیکھنا ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ اس دنیا میں رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے ہی والا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جب آپ کے اپنوں میں ہی غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی ہار جاتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اس دنیا میں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان بھلے ہی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، کیونکہ یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، کیونکہ عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اس دنیا میں آپ کی جو عبادتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر نہ کریں تو وہ صرف مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔
اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہوں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں محتاجگی بہت بڑی رسوائی ہے، اس لیے اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔ اس دنیا میں تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر اصلاح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتے وہی ہیں جس میں جان ہوتی ہے، کیونکہ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یقیناً اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ رشتہ اگر سچا ہو تو
انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، اور یقیناً تمہارا یہ عمل تمہیں عزت بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتے ہیں جو کہ اسے اپنے اچھے اعمال پر نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کی ذہنیت بھی کتنی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی اسے تم میں دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنا فارغ وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غربت نہ دے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل، صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ قیامت کے دن پلسرات جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا اور فقط وہی لوگ پلسرات کو پار کر پائیں گے جن کے پاس ان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس دنیا میں پانی اور نماز ایک جیسی ہے، کیونکہ جس طرح پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، اور دونوں کے لیے ہی پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی ہوتا ہے اور اسی طرح روح کی پیاس کے لیے نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ نہ بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا پانی کا گھونٹ لیں اور اس پر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے رب سے عافیت اور معافی کا سوال کرو، کیونکہ موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑتا ہو۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے کی محبت اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار کر دیتے ہیں۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ مگر اپنے خیالات کو بلند رکھو۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفنا دو۔ اس دنیا میں اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، نہ کہ بدتر بنانے کے لیے۔ نئی باب کا آغاز تب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ اس دنیا میں آپ کے بارے میں ہر کسی کو سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دو گے تو تم اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ یہ کیڑے لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔